بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سویڈن سے عارف کسانہ کا سلام قبول کیجیے۔ بہت سے احباب یہ پوچھتے ہیں کہ سویڈن میں جاب حاصل کرنے کے لیے کون کون سے ایسے شعبے ہیں جن میں جاب آسانی سے مل جاتا ہے یا جن کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے۔ اس حوالے سے وہ لوگ بھی ان میں شامل ہیں جو اس وقت سویڈن میں رہ رہے ہیں یا یورپی یونین کے مختلف ممالک سے وہ سویڈن آنا چاہتے ہیں اور یہاں پہ وہ کام تلاش کرنا چاہتے ہیں، بلکہ ہمارے وہ اسٹوڈنٹس بھی جو سویڈن میں اعلیٰ تعلیم کے لیے آ رہے ہیں یا اس وقت اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہیں سویڈن میں کوئی اچھا روزگار مل جائے، تو حال ہی میں ایک حکومتی ادارے نے ایک فہرست جاری کی ہے کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ کون کون سے ایسے جاب ہیں جو آئندہ آنے والے 5 سالوں میں سویڈن میں جن کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اور ان میں ان کو لوگ چاہیے۔ تو یہ یعنی آئندہ 5 سالہ جو دور ہے اس میں آنے والے جو جابز ہیں سب سے زیادہ تو ان کو اساتذہ کی ضرورت ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ 2025 تک تقریباً 70,000 ٹیچر جو ہیں ان کی سویڈن میں ضرورت ہوگی۔ اب اگر ان جو جابز ہیں یا جو پروفیشن ہیں ان کو انہوں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک وہ جاب جن کے لیے زیادہ تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے، جن کے لیے ڈگری کی ضرورت ہوتی ہے، وہ جاب جو ہیں ان میں شامل ہیں کہ یہاں پہ جو قانون کا جو شعبہ ہے اس میں وکلاء بھی آ جاتے ہیں یا جو قانون کے مختلف شعبہ جات کے ساتھ وہ لوگ جو کام کرتے ہیں۔ دوسرا جو ہے وہ تعمیرات کا شعبہ ہے، کنسٹرکشن کا شعبہ ہے، اور اس میں جو ہے وہ جو اس شعبے سے متعلقہ جن لوگوں کے پاس ڈگری ہے تو ان لوگوں کی بھی یہاں پہ ضرورت ہوگی۔ اور اس میں جو سول انجینئرز ہیں اور مختلف شعبہ جات کے جو انجینئرز ہیں ان کی ضرورت ہے۔ اسکول ٹیچرز جو ہیں ان کی ضرورت ہے، جس میں جو پرائمری اسکول کے اساتذہ ہیں ان کی بھی سویڈن میں آنے والے دنوں میں بہت ضرورت ہوگی۔ نرسنگ کی جو شعبہ ہے اس میں کافی ڈیمانڈ ہے اب بھی، اور آئندہ آنے والے جو 5 سال میں یہ کہتے ہیں کہ سویڈن میں نرسنگ کے شعبہ میں جو ہے وہ بہت لوگوں کی ضرورت ہوگی۔ اس کے علاوہ جو سافٹ ویئر انجینئرز ہیں، جو سسٹم ڈیولپ کرنے والے ہیں، جو آئی ٹی کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس میں جو ڈاکٹرز ہیں اور جو ڈینٹل سرجن ہیں، ان کی جو ہے وہ سویڈن میں آئندہ آنے والے 5 سال جو ہیں ان میں کافی ضرورت ہوگی، اور یہ وہ شعبے ہیں جن میں زیادہ جو ہے وہ تعلیم کی ڈگری کی ضرورت ہے۔ اب دوسرا جو شعبہ حصہ وہ ہے کہ جس میں جو ہے وہ زیادہ تعلیم کی ضرورت نہیں، لیکن اس میں ہنر ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ اس کی جو بنیادی تعلیم یا سرٹیفکیٹ ہے اس کی ضرورت ہے۔ تو اس شعبے میں جو ہے وہ ریسٹورنٹ برانچ میں لوگوں کی بہت ضرورت ہے، کوک ہیں اور کھانا پکانے کے دیگر جو وہاں پہ جو ضروریات ہوتی ہیں اس حوالے سے جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی ضرورت ہے۔ باربر جو ہیں وہ بال کاٹنے والے، ان کی جو ہے وہ بھی کافی پیشگوئی کی گئی ہے کہ ان کی کافی ضرورت ہوگی آئندہ آنے والے ان 5 سالوں میں۔ اس کے علاوہ بس اور جو ٹرین کے ڈرائیورز ہیں ان کی ضرورت ہے، اور اسی علاوہ جو تعمیرات کے شعبے میں کام کرنے والے مزدور ہیں ان کی بھی جو ہے وہ ضرورت ہوگی، اور ساتھ ہی جو بجلی کا کام جو جانتے ہیں، الیکٹریشین ہیں، ٹیکنیشین ہیں، ان کی ضرورت ہے۔ اور جیسے میں نے ریسٹورنٹس کا برانچ کا بتایا اس میں کک جو ہیں ان کی ضرورت ہوگی، اور علاوہ ازیں جو لوگ پینٹ کرنے کا کام جانتے ہیں، پینٹ کرنے والے شعبے کے لوگوں کے لیے بھی یہاں پہ جو ہے وہ کافی روشن امکانات ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ جو آپ کو پتہ ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو کسی انسانی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، ذاتی مددگار یا جن کو پرسنل اسسٹنٹ کہتے ہیں، ان کی جو ہے وہ بہت ضرورت ہوگی۔ علاوہ ازیں باغبانی کے شعبے میں کام کرنے والوں کی ضرورت ہوگی، یہاں لکڑی کا جو کام ہے اس شعبے میں جو ہے وہ لوگوں کو ضرورت ہوگی، اور ساتھ ہی ہیلتھ کے شعبے میں جو نرس کے ساتھ جو اس کو اسسٹنٹ کرتا ہے، جس کو اندرخوتش کا سویڈن زبان میں کہتے ہیں، یا وارڈ بوائے شاید، اس طرح کے لوگوں کی بھی ضرورت ہوگی۔ تو یہ ایک خاکہ یہاں کی حکومتی اتھارٹی نے بنایا ہے کہ یہ شعبہ جات ہیں، چونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ جو آئندہ آنے والے دور میں جو ہے وہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ شاید وہ پینشنر ہو جائیں گے، اور ہمیں نئے لوگوں کی ضرورت ہوگی، اور ملک میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کون کون سے ایسے شعبے ہیں جس میں ہمیں جو ہے وہ ماہرین کی یا جو لوگ اس ٹیکنیکل قسم کی ایجوکیشن رکھتے ہیں ان کی ضرورت ہوگی۔ تو یہ وہ شعبہ جاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ مستقبل میں
سویڈن میں کام کرنے کے خواہش مند ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے کون سی وہ ایجوکیشن حاصل کرنی چاہیے، کون سا مجھے ہنر حاصل کرنا چاہیے، یا کون سی مجھے جو ہے وہ ٹریننگ لینی چاہیے جس سے میں جاب حاصل کر سکوں، تو سویڈش اتھارٹی کے مطابق یہ وہ شعبہ جات ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ اگر آپ اس میں دلچسپی رکھیں گے اور ان شعبہ کے لیے کوشش کریں گے تو آپ کو یہاں پہ جاب ملنے میں آسانی ہوگی۔ لیکن یہ ضرور یاد رکھیے کہ اس کے لیے آپ کو سویڈش لینگویج کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں ان کے لیے تو ٹھیک ہے، ادروائز ورک پرمٹ کی ضرورت ہے۔ اور یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ اسامیاں اخبارات میں آ جائیں گی اور آپ لوگ وہاں سے کر سکتے ہیں۔ اس کے حوالے سے آلریڈی جو بہت سی ویڈیوز امیگریشن اور جابز کے حوالے سے میرے اس چینل پہ موجود ہیں، ان کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ جو ہے وہ ساری صورتحال کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ تو دعا ہے کہ وہ لوگ جو مستقبل میں اس حوالے سے کوشش کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آسانیاں جو ہے وہ عطا کرے۔